واللائی اور وہ عورتیں یئسنا جو مایوس ہو چکی ہیں. یئسنا کا لفظ یا حمزہ سین سے ہے، اس کا معنی امید کا ختم ہو جانا. من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، یعنی وہ عورتیں جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ ان کا حیض بند ہو چکا ہے، یعنی مینوپاز ہو چکا ہے، انہیں حیض آنا بند ہو چکا ہے. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پیریڈز ریگولر نہیں. ان ارتبتم اگر شک ہو، تم کو شک ہو کہ ان کے پیریڈز ریگولر نہیں ہیں، اس کے حیض اور استحاضہ ہونے کے بارے میں شک و شبہ ہو، فعدتہن تو ان کی عدت 3 اشہر 3 مہینے ہے. ہر حیض کے مقابلے میں 1 مہینہ مقرر کیا گیا ہے. تو 3 قروء عدت ہے، یعنی 3 حیض عدت ہے. تو جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو چکے ہیں تو اب ان کو 3 مہینے عدت کرنی ہوگی، یعنی ہر حیض کے مقابلے میں 1 مہینہ مقرر کیا ہے. واللائی اور وہ عورتیں لم یحضن نہیں جنہیں ابھی حیض آیا ہو، یا وہ نابالغ لڑکیاں جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا. بلوغت کی کچھ اور علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں لیکن حیض نہیں آیا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں عمر کی نسبت دیر سے حیض آتا ہے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ عورت کو زندگی بھر حیض نہ آئے. تو ایسی سب عورتوں کی عدت 3 ماہ ہے. واللائی لم یحضن سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نکاح حیض آنے سے پہلے ہو سکتا ہے. تو ایسی نابالغہ بچیوں کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے اور صحبت بھی جائز ہے. ایسے میں اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہ طلاق جس دن ہوئی تب سے یہ کاؤنٹنگ شروع ہوگی، اور قمری مہینے سے ان کی گنتی ہوگی. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں، اجلہن ان کی عدت ان یضعن حملہن کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل. جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے، خواہ 1 دن کے بعد بچہ پیدا ہو جائے، خواہ 1 گھنٹے کے بعد پیدا ہو جائے، خواہ چند ماہ بعد پیدا ہو، جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی. اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے کہ سبیہ اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شوہر کے فوت ہونے کے چند راتوں کے بعد ہی بچے کو جنم دے دیا. پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ نے اسے نکاح کرنے کی اجازت عطا فرما دی اور اس نے نکاح کر لیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہاں بات تو بیوہ عورت کی عدت کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن اس حدیث سے واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ عورت بیوہ ہو کے عدت گزارے یا مطلقہ ہو کے عدت گزارے، اگر وہ حمل سے ہے تو جیسے ہی وضع حمل ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. جب ہم نے طلاق کا پورا چیپٹر پڑھا تھا تو ہم نے مختلف عدتوں کا بیان پڑھا تھا. جیسے اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو اس کی عدت 1 حیض ہے، اور اگر حیض اس کو آنا بند ہو گئے ہیں یا حیض ابھی آنا شروع ہی نہیں ہوئے ہیں تو 1 ماہ. بالکل اسی طرح سے ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے اس کی عدت 3 حیض ہے. اگر اس کو حیض آنا بند ہو گئے ہیں یا حیض آنا شروع ہی نہیں ہوئے تو اس کی عدت پھر 3 ماہ ہے. اور یہ مدخولہ کے لیے ہے عدت، یعنی جس کے ہسبینڈ نے اس کے ساتھ صحبت کر لی ہے. غیر مدخولہ کے لیے کوئی عدت نہیں ہے.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، يَجْعَل لَّهُ، وہ کر دے گا اس کے لیے، من امرہ، اس کے کام میں، یسرا، آسانی۔ اس صورت میں آپ دیکھیں کہ بار بار اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے مسائل بھی کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرے وہ اپنے معاملات میں بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ غلط فیصلے کرنے پر آتا ہے۔ تو ایک مشکل آئی ہے گھر میں جھگڑوں کی صورت میں، اختلاف کی صورت میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے غلط رویے سے آخرت بھی مشکل ہو جائے۔ اور دنیا میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب انسان ناروا باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اس خاص موقع سے گزرنے والے کے لیے بھی یہ بات ہے، اور یہ آیت کا حصہ عام معنوں میں بھی ہے، یعنی یہ آیت کا حصہ سبھی کے لیے ہے۔ اور یہ تقویٰ کا تیسرا فائدہ یہاں بتایا گیا۔ ذالک، یہ امر اللہ، اللہ کا حکم ہے، انزلہ، اس نے نازل کیا ہے اس کو، الیکم، تمہاری طرف۔ یہ سارے احکامات اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، یکفر عنہ، وہ دور کر دے گا اس سے، سیئاتہ، اس کی برائیاں، وَيُعْظِمْ، اور بڑا کر دے گا، لہو، اس کے لیے، اجرا، اجر کو۔ جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا۔ یہ ایک اور فائدہ تقوی کا۔ اگلا فائدہ کہ اللہ اس کے اجر کو بڑا کر دے گا۔ کتنی بہترین انکریجمنٹ دی جا رہی ہے۔ اللہ کے تقوی کو اپنے اندر رکھو، اللہ تمہارے اجر کو بڑا کرے گا۔ مثلا اللہ سے ڈر کر کوئی اپنی زبان کو روک لیتا ہے، اپنے غلط رویوں کو سٹاپ لگا دیتا ہے، تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اسکنوہن، بساؤ ان عورتوں کو، ہنہ سے مراد عام عورت بھی ہے اور رجعی طلاق والی عورت بھی ہے۔ سکنہ کہتے ہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جا کر آباد کرنا۔ اب بیوی کو اس کے والدین کے گھر سے لے جا کر شوہر اپنے گھر میں آباد کرتا ہے۔ من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، یعنی جو شوہر کا سٹیٹس ہے، سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، وہی بیوی کا ہوگا۔ جیسے گھر میں تم رہتے ہو ویسے ہی بیوی کو بھی رکھو گے۔ میوں وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کو رکھو گے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور نہ تم ضرر پہنچاؤ ان کو، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم تنگی کرو ان پر۔ اب یہاں پر چونکہ رجعی طلاق والی عورت بھی ہے، تو اگر وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزار رہی ہے تو جیسے تم رہتے ہو اس کو ویسے ہی رکھو گے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں دو گے۔ ضیق کہتے ہیں دل کی تنگی کو، یعنی ایسا پریشان کرنا جس سے دل پریشان ہو جائے۔ مثلا واجبی خرچ نہ دینا، یا بہت بد زبانی کرنا، تو مختلف دوسرے طریقوں سے تنگ کرنا۔ تنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خود گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ وَإِنْ، اور اگر، کن نہ ہوں، اولاد حمل، حمل والیاں، اگر طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو اور وہ حمل سے ہے، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو خرچ کرو ان پر، حتیٰ، یہاں تک کہ، یضعن، وہ رکھ دیں، حملہن، حمل اپنا۔
یعنی بچہ پیدا ہو جائے. اگر طلاق بائنہ ہے تو نان نفقہ اس کے حمل کی وجہ سے ہے کہ اس کے پیٹ میں اس شخص کا بچہ ہے. اگر طلاق رجعی ہے تو نفقہ خود اس کے لیے اور اس کے حمل کے لیے بھی. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نان نفقی اور رہائش کی ذمہ داری صرف اور صرف طلاق رجعی والی عورت کے لیے. پھر جیسے عدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ نان نفقہ بھی ختم اور رہائش بھی ختم، رجوع کا حق بھی ختم، اور پھر وہ میکے چلی جائے گی. اگر وہ شوہر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو رخصت کر دیتا ہے. لیکن طلاق بائنہ والی عورت کے لیے نہ کوئی رہائش ہے نہ کوئی نفقہ ہے. ہم یہ بات پیچھے پڑ چکے ہیں. یہاں جو بات آ رہی ہے وہ ایسی طلاق یافتہ عورت کے لیے آ رہی ہے کہ جو طلاق کے وقت حمل سے ہے. اب اگر وہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائنہ ہو، اب اس کو نان نفقہ دینا ہوگا، اور یہ نان نفقہ تب تک چلے گا حتی یدعن حملہن، جب تک کہ اس کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی، وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اس کا کھانا پینا، اس کا کپڑا، اس کی دوا، سارے اخراجات، علاج ہیں، ڈلیوری چارجز ہیں، وہ سب مرد کے ذمے ہیں. فَإِن، پھر اگر ارضعن، وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، فآتوہن، تو دے دو ان کو، اجورہن، ان کے اجر. بچہ بلونگ کرتا ہے باپ سے، تو اب اس باپ کو اس ماں کو دودھ پلائی دینی ہوگی، دودھ پلانے کا معاوضہ دینا ہوگا. اگر متعلقہ کو تیسری طلاق ہو چکی ہے، پہلی بات تھی کہ اگر حمل سے ہے تو اس کو نان نفقہ دینا ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. بچے کے پیدا ہونے کے بعد اب ماں باپ دونوں کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہی ماں بچے کو دودھ پلائے اور اس پر اجرت لے لے، اور چاہے تو باپ کسی اور سے دودھ پلوا کے اس کو اجرت دے دے. اجرت تو اینی ہاؤ دینی ہے. اس بارے میں ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر 233 میں آتا ہے نا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلی الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ معروف طریقے سے ان عورتوں کا کھانا اور کپڑا ہے. کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے. نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچے کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کرو، یعنی دودھ پلائی دے دو جو تم نے دینا طے کیا تھا. اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے. یعنی چاہیں تو کسی اور سے بھی دودھ پلوا سکتے ہیں. وَأْتَمِرُوا، اور معاملہ کرو بینکم آپس میں بمعروف، بھلے طریقے سے. یہ
معاملات جو ہے وہ باہمی مشورے سے طے ہو سکتے ہیں. یہاں مشورے کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، باہم مشورے سے معاملات طے کیے جائیں. وَإِنْ اور اگر تعاثرتم آپس میں کشمکش کرو تم، یعنی آپس میں کوئی سیٹنگ نہیں بن رہی، عورت زیادہ مطالبہ کر رہی ہے یا پھر شوہر پیسے ٹھیک نہیں دے رہا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، عورت کو دوسری شادی کرنی ہے، وہ دودھ نہیں پلا سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَتُرْضِعُ تو دودھ پلا دے لہو اس کے لیے اخرى کوئی دوسری، تو کوئی دوسری عورت سے اس کو دودھ پلوا لیا جائے. لِيُنْفِقْ تاکہ خرچ کرے، ذو سعۃ وسعت والا، من سعتی اپنی وسعت میں سے. اب یہاں پر دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وسعت والے کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. ومن قدر علیہ اور جو کوئی تنگ کیا گیا اس پر، رزق ہو اس کا رزق، یعنی کوئی تنگ دست ہے، غریب ہے، فلینفق پس چاہیے کہ خرچ کرے، مما اس میں سے جو آتاہ اللہ عطا کیا اس کو اللہ نے. لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی شخص کو، الا مگر ما آتاہا جتنا دیا اس نے اس کو. کچھ لوگ اپنے آپ کو غریب شو کرتے ہیں لیکن وہ ہوتے نہیں، کیونکہ ان کو اپنی متعلقہ بیویوں کو خرچہ پانی نہیں دینا ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے. جو ساری باتیں ہم نے پیچھے پڑھی، اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہاں بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس نہیں ہے اللہ کبھی اس سے زیادہ دینے کا مطالبہ نہیں کرتا. ہاں جتنا اللہ نے اس کو دے رکھا ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے مطالبہ کیا ہے. جس کے پاس وسعت ہے وہ اپنی وسعت کو دیکھتے ہوئے عطا کرے، جس کے پاس کم پیسہ ہے تو وہ اپنی قدرت کے مطابق خرچ کرے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ بعد عسر یسرا تنگی کے بعد آسانی. اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے ساتھ آسانی کرتے ہیں. جب طلاق ہوتی ہے تو دونوں فریقین میں ہو سکتا ہے کہ غم کی شدت بہت زیادہ ہو، لیکن پھر اللہ وقت گزارتے ہیں اور غم کچھ کم ہونے لگتا ہے، پھر دونوں اپنی نئی زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی. اپنے معاملات میں فراخ دلی لانے کی ضرورت ہے. کسی کے ساتھ برا کرنا دراصل خود کے ساتھ برا کرنا ہے. اور تقویٰ یہی ہے کہ ناگواری کے باوجود بھی دوسرے کو اس کا حق دیا جائے. یہی اصل تقویٰ ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کہ حق دیں لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے حق ادا کرنا. جو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا.
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ خرچ کرنے کی جو بات آئی ہے اس میں فیملی ممبرز پر خرچ کرنے پر ویسے بھی ہمارا دین بہت زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو خرچ کرتا ہے اس میں سے سب سے افضل دینار وہ ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اور پھر وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے، پھر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی سب سے افضل جو دینار ہے وہ اپنے فیملی پر خرچ کرنے کے حوالے سے ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر دستور کے موافق ان عورتوں کو کھانا پلانا اور انہیں لباس مہیا کرنا لازم ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ یعنی اپنے پہلے خاوند کی اولاد پر خرچ کروں تو اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ میں انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی، یعنی میں ماں ہوں ان کی تو میں ایسے ان کو نہیں چھوڑ سکتی، آخر وہ میری اولاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا تو ان پر خرچ کر، کیونکہ تو جو کچھ خرچ کرے گی اس میں تیرے لیے اجر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں لباس مہیا کرنے اور انہیں کھانا فراہم کرنے میں احسان کرو، یعنی اچھے سے اچھا اپنی بیویوں کو کھلاؤ اور پہناؤ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام معاویہ ہند بنت عتبہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کنجوس آدمی ہے، وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ ہند کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں، ابو سفیان کی شکایت لگانے آئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اتنے پیسے نہیں دیتے کہ پھر وہ ہمارے خرچے پورے ہو سکیں، لہٰذا اگر میں اس کے علم کے بغیر اس کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ یعنی بغیر بتائے اپنے ہسبینڈ کے پیسوں سے میں کچھ نکال لوں تو گناہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال میں سے دستور کے مطابق اس قدر لے لو جو تیرے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جن خواتین کو یہ مسئلے مسائل بھی ہیں کہ شوہر ٹھیک سے خرچہ پانی نہیں دیتے تو بغیر بتائے ان کے پیسوں سے اگر کچھ پیسے دستور کے مطابق نکال لیے جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 دیکھیں گے ذرا پھر سے۔ اسکنوہن، بساؤ ان عورتوں کو، ہنہ سے مراد عام عورت بھی ہے اور رجعی طلاق والی عورت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان دو طرح کی عورتوں کے لیے یہ حکم اتار رہے ہیں۔ بساؤ ان عورتوں کو من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو۔ شوہر کو کہا جا رہا ہے جہاں تم رہتے ہو وہیں تم اپنی بیوی کو رکھو گے۔
جیسے گھر میں تم رہتے ہو، جیسا لیونگ سٹینڈرڈ تمہارا ہے، جو تمہارا سٹیٹس ہے، جس معیار پر تم زندگی گزارتے ہو، تم اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی رکھو گے. اور یہ عام عورت کے لیے بھی بات ہو رہی ہے اور رجعی طلاق والی عورت کے لیے بھی بات ہو رہی ہے کہ عدت کے دوران جب اس کے گھر میں رہے گی تو اس کا لیونگ سٹینڈرڈ وہی ہوگا جو اس کے ہسبینڈ کا ہے. میوں وجدکم، اپنی وسعت کے مطابق جو تمہارے پاس موجود ہے، جو کھانا پینا رہائش جیسی تمہاری ہے ویسے تمہاری بیوی کی ہوگی. ولا تضاروہن، اور نہ تم ضرر پہنچاؤ ان کو، لتضیقوا، تاکہ تم تنگی کرو، علیہن، ان پر. دونوں اعتبار سے بات ہو رہی ہے. عام عورتوں کو بھی ان کے شوہر تنگ نہ کریں، ان کو معروف طریقے سے رکھیں، اور ایسی عورت جو طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے شوہر کے گھر میں اس کو بھی تنگ نہ کریں. اور یہ ضیق کا لفظ دل کی تنگی سے آتا ہے، یعنی ایسا پریشان کرنا کہ دل بیزار ہو جائے اور وہ بیزار ہو کر گھر چھوڑ کر چلی جائے، جس میں خرچہ پانی نہ دینا، جو واجبی خرچہ ہے وہ نہ دینا، بد زبانی کرنا، تنگ کرنا، اتنا زیادہ دل کو پریشان کر دینا کہ وہ خود سے چھوڑ کر چلی جائیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّ، اگر ہوں اولاد حمل، حمل والیاں. اب یہاں پر ایسی عورت کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو طلاق ہوئی ہے تو وہ حمل سے ہے. فَأَنفِقُوا، تو خرچ کرو، یعنی ان کا کھانا پینا، کپڑا، دوا، سارے اخراجات علاج کے ہیں یا ڈیلیوری چارجز ہیں جو بھی ہیں وہ سب شوہر کے ذمہ ہے. فَأَنفِقُوا، تو خرچ کرو، علیہن، ان پر، یعنی عدت کے دوران ان پر خرچ کرو. حتی یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ رکھ دیں حمل اپنا، یعنی وہ بچہ پیدا ہو جائے. اگر طلاق بائنہ ہے تو نان نفقہ اس کے حمل کی وجہ سے ہے، اور اگر طلاق رجعی ہے تو نفقہ خود اس کے لیے بھی ہوگا اور اس کے حمل کے لیے بھی ہوگا. طلاق بائنہ کی صورت میں کوئی نان نفقہ نہیں ہوتا نا، یہ تو بات ہم پڑھ چکے. لیکن اب نان نفقہ کس وجہ سے ہے؟ حمل کی وجہ سے. پھر بچہ پیدا ہو جائے تو دودھ پلانے کا معاملہ آئے گا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ، پھر اگر وہ دودھ پلائیں، لکم، تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ، تو دے دو ان کو، اجورہن، ان کے اجر. جو بھی ایکسٹرا خرچہ ہوگا، بچے کے ایکسٹرا اخراجات ہیں، سب باپ ادا کرے گا. اجورہن سے مراد دودھ پلائی ہے، دودھ پلانے کا معاوضہ ہے. دودھ پلانے کے حوالے سے جو بات ہوئی یہاں پر کہ عورت چاہے تو اپنے سابقہ شوہر سے دودھ پلائی لے سکتی ہے، اجرت لے سکتی ہے، کیونکہ عورت اپنے دودھ کی مالک ہے، اور طلاق دینے والے شوہر سے بھی اسی طرح سے اجرت لے سکتی ہے جیسے کہ وہ دوسروں کے بچوں کو اگر دودھ پلائے تو اجرت لے سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے اپنے طلاق دینے والے شوہر سے بھی اجرت لے سکتی ہے. قانونی طور پر بچہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا. اگر بچہ ماں کا ہو تو اجرت لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ماں بھی وہی اجرت مانگے جو دوسری عورت مانگتی ہو تو پھر ماں دودھ پلانے کے لیے زیادہ حقدار ہے. یعنی اگر جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اب اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ جتنے پیسے مانگ رہی ہے اتنے ہی پیسے کوئی اور عورت بھی مانگ رہی ہے، تو جو ماں ہے وہ زیادہ حقدار ہے دودھ پلانے کی. لیکن اگر ماں کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی، یا اس کو کہیں اور شادی کرنی ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ اجرت مانگے، بہت زیادہ پیسے مانگے جو کہ ہسبینڈ افورڈ نہ کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ کسی دوسری عورت سے بھی دودھ پلوانے کی خدمت کو لے سکتا ہے. لیکن طلاق ہونے کی صورت میں بھی بچوں کی خاطر ماں باپ مل کر فیصلے کریں گے، بچوں کی خاطر. کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جب طلاق ہو جاتی ہے
تو اس طرح کے معاملات ہمیں اپنے معاشرے میں تو نظر ہی نہیں آتے. بچوں کے لیے جو فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں یا تو ماں کر رہی ہوتی یا پھر باپ کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ کہ باہمی مشورے سے بھلے طریقے سے معاملات کو طے کرو. وَإِنْ اور اگر تَعَاسَرْتُمْ آپس میں کشمکش کرو تم کسی بات پر نہیں بن رہی، ہو سکتا ہے عورت زیادہ مطالبہ کرے، ہو سکتا ہے شوہر صحیح پیسے نہ دے، اور بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے عورت کی، ریزن شادی ہو سکتی ہے. فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى تو ایسی صورت میں دوسری عورت سے دودھ پلوا لیا جائے. پھر آخری آیت میں دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں باپ کو حکم دیا گیا، جو کہ ہم نے پڑھا کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے گا اور تنگ دست اپنے حساب سے خرچہ پانی دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی جتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی ہے. یہاں تو انداز اس طرح سے آیا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اس سے پہلے آپ نے اسی بات کو ایک مختلف انداز میں پڑھا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے سارے معاملات کرے گا، ساری چیزوں میں دیکھے گا کہ ٹھیک ہے مجھے اتنا دینا چاہیے، اتنا اس کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی. زندگی سیٹل ہونا شروع ہو جائے گی، آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی.